بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ امام نے فرمایا میثم تمہارے ہاتھوں پر کیلیں لگا دی جائیں گی، تمہارے پاؤں پر کیلیں لگا دی جائیں گی۔ میثم ایک مقام آئے گا جب تمہاری زبان کو بھی کاٹ دیا جائے گا۔ لیکن یہ امام علی کا رفض دیکھیے، امام نے فرمایا میثم جب حجاج تجھے کہے گا کہ تو میری توہین کر، میثم میں علی اجازت دیتا ہوں تو میری توہین کر دینا، میں پھر بھی قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گا۔ کا مولا یہ ہو نہیں سکتا کہ میثم آپ کی توہین کریں۔ جس طرح آپ نے بتایا اگر اللہ مجھے 1000 مرتبہ زندگی دے اور 1000 مرتبہ اس سے زیادہ اور بدتر طریقے سے میثم کو مارا جائے یا شہید کیا جائے، مولا پھر بھی آپ کی جان، اپنی جان آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور فرمایا جب وہ مقام آیا، اس ملعون نے کہا میثم علی کو برا بلا کہو۔ میثم نے کہا میری جان میرے مولا پہ قربان، یہ زبان کبھی علی کی مخالفت میں کچھ بول نہیں سکتی۔ اس ملعون نے کہا میثم کو درخت کے ساتھ لٹکایا جائے، میثم کی ہاتھ میں کیل لگائی جائے، پاؤں میں کیلیں لگائی جائیں۔ فرمایا میثم لٹکا رہا۔ ایک مرتبہ میثم نے کہا تو مجھے سزا کیا دے گا؟ ان تمام سزاؤں کا میرے آقا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تو یہ ملعون کہتا ہے بتا تیرے مولا نے کیا کیا بتایا؟ کہ مولا نے بتایا تو میرے ہاتھوں پہ کیل لگائے گا، تو مجھے گستاخی کرنے کے لیے کہے گا، تو میری زبان کو کاٹے گا۔ یہ ملعون کہتا ہے میں تمہارے مولا کو علیاذ باللہ جھوٹا ثابت کروں گا، میں تمہاری زبان کو نہیں کاٹوں گا۔ کہ ایک مرتبہ کہ میثم کو اسے لٹکایا جائے۔ فرمایا 3 دن تک میثم لٹکا رہا۔ ایک مرتبہ میثم نے آواز دی اے کوفے والو آ جاؤ، میثم تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہے، تجھے کچھ بتانا چاہتا ہے۔ کہ ایک مرتبہ میثم نے میرے آقا کے فضائل کو پڑھنا شروع کر دیا کہ میرا مولا وہ ہے جو دو قبلوں کو سجدہ کرتا ہے، میرا مولا وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جس نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ فرمایا حسنین جوالان جنت کا بابا ہے تو میرا مولا ہے، سید کائنات سیدہ کا کوئی شوہر ہے تو میرا مولا ہے، نبی کا اگر کوئی داماد ہے تو میرا مولا ہے، فاتح خیبر و خندق ہے تو میرا مولا ہے۔ کہ اس نے فضائل کو پڑھنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ حجاج کو پتا چلا کہ جہاں میثم لٹکا ہوا ہے وہاں پر لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ کہ یہ ہجوم کیسا ہے؟ کہ میثم نے علی کے فضائل کو پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ کہ ارے علی کے فضائل پڑھنا تو منع ہے، جلدی جاؤ میثم کی زبان کو کاٹو۔ پر میں ایک مرتبہ زبان کو نکالا گیا، یہاں پہ زبان کو کاٹنا چاہا۔ میثم نے کہا اپنے حاکم کو بتا دینا کہ میرا مولا سچا ہے تو جھوٹا ہے۔ میرے مولا نے سچ بولا تھا کہ میثم تمہاری زبان کاٹی جائے گی، تو نے جھوٹ بولا کہ تو نے وعدہ کیا کہ زبان کو نہیں کاٹے گا، لیکن تو دوبارہ زبان کو کاٹ رہا ہے۔ یہ وہ ہے جو مقام روحانیت پر پہنچا ہے، یہ وہ ہے جو مقام عروج پر پہنچا ہے۔ یہی میثم تمار جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، فرمایا ایک مرتبہ اللہ اکبر کی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا میثم کیا ہوا؟ کہ حاکم شام ابھی واصل جہنم ہوا۔ تو لوگوں نے کہا میثم تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ جب شام پہنچے تو معلوم کرنا۔ ایک مرتبہ کشتی شام میں پہنچتی ہے، ان لوگوں نے معلوم کیا، کہاں پتا چلا واقعی حاکم شام واصل جہنم ہو گیا۔ تو انہوں نے جب وقت اور ٹائم کا معلوم کیا کہ کس وقت مرا، تو فرمایا بالکل اسی وقت مرا جب میثم نے اللہ اکبر کی آواز کو بلند کیا تھا۔ یہی حبیب ابن مظاہر ایک مرتبہ میثم تمار اور حبیب آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ حبیب نے کہا میثم تجھے اسی درخت کے ساتھ لٹکایا جائے گا، تمہاری زبان کو کاٹا جائے گا، محبت علی کے جرم میں میثم تجھے شہید کیا جائے گا۔ ایک تیسرا شخص کھڑا ہے کہ میں پریشان تھا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، تجھے مارا جائے گا، کیوں مارا جائے گا؟ ایک مرتبہ اس نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، جو ولایت کے صدقے میں ہمیں ملا ہے وہ تمہیں نہیں ملا۔ ایک مرتبہ میثم تمار نے کہا حبیب اگر مجھے علی کی محبت میں مارا جائے گا تو تجھے حسین ابن علی کی محبت میں کربلا میں شہید کیا جائے گا، تمہارے سر کو کاٹا جائے گا اور اسی گلی سے تمہارا سر گزرے گا۔ یہ تیسرا شخص کہتا ہے میں ان کی باتوں کو سن کے بڑے تعجب میں تھا، ارے ان کو پتا ہے تو کیسے ہے، لیکن مجھے یقین تب آیا جب وہ وقت آیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میثم کی زبان کو کاٹا گیا، علی کی محبت کی جرم میں شہید کیا گیا۔ لیکن وہ وقت بھی میں نے دیکھا جب کوفے کی گلیوں میں جناب حبیب ابن مظاہر کا سر لایا گیا۔ میں نے اس وقت کہا واقعاً یہ بندگان خدا تھے۔ یہ علم کہاں سے ملا، یہ روحانی طاقت کہاں سے ملی؟ فرمایا جو ولایت علی ابن ابی طالب کے دروازے میں آ جاتا ہے، جو علوم اہل بیت سے استفادہ کرتا ہے، اہل بیت علیہم السلام ان تمام تر طاقتوں سے ان کو نوازتے ہیں۔